وعلى آله وصحبه وبارك رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المقبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ، مجھے بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، تیرے ہی آگے جھکنے والا، تیرے ہی سامنے گریہ ازاری کرنے والا، اور تمام امور میں تیری ہی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ ہمارے ساتھ آج آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج انشاءاللہ شہزادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں مل کر چلیں گے۔ ناظرین کرام، پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی عظیم ہستی، یعنی اگر عظیم ترین ہستی میں کہوں تو یقیناً وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، یعنی اس کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم ترین ہستی کی بارگاہ میں، یعنی میرے آپ کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ اس کائنات کا سارا ادب مل کر، سارا اکرام مل کر، ساری توقیر مل کر، سارا پروٹوکول مل کر جس بارگاہ میں با ادب نظر آتے ہیں، اس کائنات کا سارا احترام جس بارگاہ میں بسط احترام ہاتھ جوڑے کھڑا نظر آتا ہے، وہ در، وہ مقام، وہ بارگاہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جس بارگاہ سے جڑی ایک ایک ہستی زمین والوں کے لیے آسمان کے چاند اور ستاروں کی مانند ہے، جس بارگاہ سے جڑی ایک ایک شے کا مقام بلند و بالا ہے، بلکہ انتہائی اعلیٰ ہے، کہ جو بارگاہ محبوب خدا سے نسبت پا گیا وہ مراتب میں اعلیٰ ترین رتبہ پا گیا، کہ جو ذرے تھے وہ آفتاب ہو گئے، جو قطرے تھے وہ سمندر ہو گئے، جو بے نام تھے وہ نیک نام ہو گئے۔ یعنی یہ شان، یہ مقام ان کا ہے جن کو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا، جن کو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی، جن کو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی، جن کو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر ہیں۔ ذرا سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، کہ جو مالک کونین کے لخت جگر ہیں ان کی رفتوں کا کیا عالم ہوگا، تو جو معدن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوہر ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، جو شہنشاہ کائنات کے شہزادے ہیں، جو امام الانبیاء کی نسل پاک ہیں، جو شہزادوں کے بھی شہزادے ہیں، یعنی یوں کہیے کہ کائنات کے شہنشاہ کے جو شہزادے ہیں، جن کے در سے ساری شہزادگیاں بڑھتی ہیں، جن کے وسیلے سے دنیا کے شہزادوں کے سروں پر عزتیں سجتی ہیں، مقدر کی ساری کتابیں جن کے در پر سورتی ہیں، جو وجہ وجود کائنات کے شہزادے ہیں، جو رحمت للعالمین کے شہزادے ہیں، جو محبوب رب العالمین کے شہزادے ہیں، جن کی محبت کل ایمان ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، جن کی محبت کل ایمان ہے، کیونکہ یہی قرآن کا فرمان ہے، جن کے مقام و مرتبے ازلی ہیں، جن کی رفتیں نور کے سانچوں میں ڈھلی ہیں، جن کے حجروں کے جیسے کائنات میں کسی اور کے حجرے نہیں، جن کے در سے بڑھ کر کسی اور کا در نہیں، جن کے دربار میں کسی بے ادب کا گزر نہیں، جن کو اللہ کی طرف سے عطائیں ہیں، جن کو اللہ کے فرشتے جھولا جھلاتے ہیں، ملائکہ عرش سے آ کر جن کے دلوں کو بہلاتے ہیں، جن کی آمد پر محبوب خدا خوشیاں مناتے ہیں، جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو مصطفی باغ کے حسین ترین پھول ہیں، جو ابن رسول ہیں، جن کی مقدس چوکھٹ بوسہ گاہ جبرائیل امی ہیں، جن کے در کے خدام عرش و فرش کے مکی ہیں، یہ وہ حسین شہزادے ہیں جن کا مبارک نام امام الانبیاء نے اپنے پیارے بابا جان جناب عبداللہ علیہ السلام کے نام پر عبداللہ رکھا، کہ جن کی ولایت یا جن کی ولادت اس کائنات کی سب سے پاک، سب سے مطہر، سب سے منور، سب سے
سے معطر، سب سے حسین، سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے عالی، سب سے محترم، سب سے محتشم، سب سے خوبصورت، سب سے عالی، سب سے مطہر حجرے یعنی حجرہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی، جن کو ماں کی صورت میں اس کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ملی جو محسنہ اسلام ہیں، جو اسلام کی خاتون اول ہیں، یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ اول ہیں، جنہیں اہل ایمان سر جھکا کر انتہائی ادب سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی وہ عظیم ماں جن کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد پاک آپ سلام اللہ علیہ سے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے بطن پاک سے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ علیہ السلام اس نوری پاک نسل کی سنہری خوشبودار اور حسین ترین کڑی ہیں، جو نسل ناظرین جس نسل کا بچہ نور کا ہے، جنہوں انس و ملائکہ تمامی ہر وقت ہر پل درود و سلام اس نسل پہ بھیجتے ہیں۔ اسی لیے امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خالِ رحمت الرحمن پکار اٹھے کہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام ناظرین کرام وہ ہستی ہیں جو کل بروز محشر اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جنت کے دروازے پہ انتظار فرمائیں گے، اور یہ بشارت میرے سرکار علیہ السلام نے دی ہے۔ یہی وہ شہزادے ہیں جن کے وصال پاک پر دشمن کے دیے گئے تانے کے بعد خالق دو جہاں نے مالک کون و مکان کو نہ صرف کوثر عطا فرمائی بلکہ اپنے محبوب کے دشمنوں کے بے اولاد رہنے کی وعید بھی فرمائی۔ آئیے صاحب، آئیے مل کر چمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی خوشبودار پھول کی مہک سے ہم سب مل کر اپنے ایمان کو مہکاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کی محتاج۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخہ سینئر شناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ نے آج پروگرام میں ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لیے چلیں ہمیں، بلکہ ہم سب کو جو یہاں موجود ہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں، مالک کون و مکان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، بلکہ یوں کہیے جیسے میں نے جملہ کہا نا کہ کائنات کے شہنشاہ کے شہزادے حضرت عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلیں۔ دنیا میں کب تشریف لائے، رشتوں کے اعتبار سے جو عظمتیں اور جو رفتیں آپ کو عطا ہوئیں وہ بتائیے، اور پھر جو نسب پاک کی حساب رفتیں وہ تو کیا ہی شان ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی ذریت محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم جنید اقبال صاحب، اس گل سرسبد کی جو مہک صرف یہاں نہیں، جہاں جہاں تک آپ کی آواز گئی ہے آپ نے اس جگہ کو مہکا دیا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ قبول کر لے، جزاک اللہ جی۔ ان کلمات کو سن کر جس طرح آپ نے خراج عقیدت پیش کیا، کچھ نہیں، کون سی جگہ کون سا ایسا شخص ہوگا کہ جو کلمہ بھی پڑھتا ہو اور اس کا دل و دماغ معطر معمبر نہ بن چکا ہو۔ اللہ، یہ ایسی بارگاہ ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الرعد میں فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ ہم نے کائنات کے اندر رسول بھیجے آپ سے پہلے، انہیں بیویاں بھی دیں، ان کو اولاد بھی دی۔ سبحان اللہ۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادے میں ایک نور کا، ایک ایسی کلی کا کہ جس کا تصور ایمان کی بلندیوں پر انسان کو لے جاتا ہے، اس کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ کون ہے جو حضرت عبداللہ کی عظمتوں کا احساس کر سکے کہ یہ نسبت اس طرف جا رہی ہے کہ جن کو خود رب کائنات کی طرف سے یہ تمغہ دیا جا رہا ہے کہ سارے ہی ساجدین ہیں، اللہ اکبر، سارے کے سارے سجدہ گزار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نیچے کی طرف آئیں تو کہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں علی مرتضیٰ سے ان کی نسبت کو دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ رقیہ اور ام کلثوم کی حیثیت سے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کو سامنے، اللہ اکبر۔
حضرت زینب کے حوالے سے کیا کیا عظمتیں ہیں سیدنا حضرت عبداللہ کی. آپ اس کائنات میں اس وقت آئے جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرما چکے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب پروردگار عالمین نے اس خاندان کو جو عظمتوں سے نوازا، اس کا اندازہ ہم یہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عقیقہ کی اور مبارکباد دینے کی جو عظمتیں چلی آ رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھا. سویبہ نے جا کر ابو لہب کو کہا کہ اللہ نے تمہیں بھتیجا دیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تمہیں آزادی دی. یہ ایک رواج چلا آ رہا تھا، اور یہی چیز ہم ایمان کے آنے کے بعد، نبوت کے اعلان کے بعد حضرت ابراہیم کی ولادت پر بھی دیکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ اللہ نے سیدہ ماریہ کے بطن سے آپ کو حضرت ابراہیم عطا فرمائے ہیں، تو اس خوشی میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو ایک غلام عطا کر دیا. اللہ، یہ ہے کیفیت مدینہ منورہ کی. ٹھیک. کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب ملکہ عرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے یہ پھول عطا کیا ہوگا، انہوں نے اس وقت اس خوشی میں کیا کچھ کیا ہوگا وہ ہم سے نہاں ہے، اس کو کسی نے بیان نہیں کوئی کیا. دوسری رائے نہیں. اگر اس وقت کو یہ بیان کرتے. اب ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ جب پنگھوڑے میں پڑے ہوتے تھے اور ہماری نظریں آپ پر پڑتی تھیں تو پنگھوڑا بھرا بھرا نظر آتا تھا، اور ایسی شکل و صورت اللہ نے دی تھی کہ آپ کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو ابراہیم بھی نبی ہوتے. یہ حضرت انس رضی اللہ. اسی طرح ابن ابی اوفا کی شہادت بھی ایک ملتی ہے. تو سیدنا حضرت عبداللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس وقت آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کم از کم 3 بیٹیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اب 3 شہزادیوں کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو جب اللہ نے بیٹے کی صورت میں دیا تو کس قدر رحمتوں کا نزول ہوا ہوگا اور کس قدر خوشیاں ہوئی ہوں گی اس خاندان میں کہ حضرت عبداللہ آئے ہیں. اچھا، ایک بات اور خاص طور پہ یہ بھی ایک بڑی ہیومن نیچر ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتا ہے تو اگر اس کے بعد ذہن میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ میں اپنے والد کے نام پہ، اپنے دادا کے نام پہ، کیونکہ ایک وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، ایک محبت ہوتی ہے، ایک انسپریشن بھی ہوتی ہے کہ اس نام کا اثر بھی ہو کہ میں ان کا نام رکھ لوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے کا نام اپنے بابا جان کے نام کے اوپر رکھا. یہ بھی دیکھیں محبتوں کا کیسا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کے ذریعے اپنے شہزادے کو بھی اور اپنے باپ کو بھی عظمتیں عطا کر دی. قیامت تک آنے والے جب حضور علیہ السلام کے والد کو عبداللہ کہیں گے، آپ کے صاحبزادے کا نام عبداللہ پڑھیں گے، تو ان کے دلوں کے اندر جو عظمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر ان کے ہاں جو قدر و منزلت ہے تو یقینی طور پر وہ حضرت عبداللہ کے نام سے. تو آپ دنیا کے اندر زیادہ عرصہ نہیں رہے، وہ حکمتیں بھی بیان ہوں گی، آگے جا کے بات کرتے ہیں اس پر. بالکل ٹھیک. تو سیدنا حضرت عبداللہ کو 17 یا 18 بار دنیا کے اندر رہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکمتیں تھیں. بالکل اس پہ بات کرتے ہیں آگے جا کے. آئیے ذرا ہمیں دیگر شہزادوں اور شہزادیوں کی بارگاہ میں بھی لیے چلیں. وہ مبارک ہستیاں ظاہر ہے جن کے تذکارے پاک کر کے ہم اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں. بلکہ میں ایک جملہ یہاں ادا کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے جو سننے والے میری بات سے اتفاق کریں گے، مجھے یہ بڑی ایک کڑن بھی ہوتی ہے پروفیسر صاحب اس حوالے سے. ہمیں آج، میں کمپیریزن نہیں کر رہا لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے. آج ہمیں شوبز کی شخصیات کے نام یاد ہوتے ہیں، ان کی اولادوں تک کے نام یاد ہوتے ہیں، ان کی نسلوں تک کے ہمیں نام یاد ہوتے ہیں، ان کے فور فادرز. یعنی ابھی کرکٹ میچ ہو رہا تھا نا، آسان سی مثال میں آپ کو دے دوں. ورلڈ کپ ہو رہا تھا، میں نے دیکھا نوجوانوں کو جو 8-8 10-10 سال 12-12 سال کے پیشن کا مطلب عالم یہ تھا کہ پوری کرکٹ ٹیم کی جو ہے ان کو نام یاد تھے. پہلے کون کھیلا، بعد میں کون کھیلا، پورے نام ان کو یاد ہیں. جب سرکار علیہ السلام کے خانوادے پہ ہم آتے ہیں، یہ تکلیف ہوتی ہے صاحب کہ ان خانوادے مطلب اس خانوادے کے ہمیں نام تک جو ہے وہ صحیح طرح سے ازبر نہیں ہے. بہرحال آئیے لے کے چلے ہمیں شہزادوں شہزادیوں کی بارگاہ میں.
چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ آپ کے پروگرام کے توسط سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمن میں کھلنے والے یہ پھول کہ جن سے پوری کائنات معطر ہے، اور آج اس خوشبو سے ہم بھی کچھ آپ کے پروگرام کے توسط سے مستفید ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس پروگرام کو موجودہ سوسائٹی اور ہماری ضرورت کے ساتھ ریلیٹ بھی کر دیا، وہ یہ ہماری ضرورت بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک اپنے اسلاف اور بالخصوص جو ہمارا کائنات کا مرکز و محور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، آپ کے ساتھ جڑ جانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس وقت تک ہمارا ایمان مضبوط ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ قائم نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی اب آپ کے شہزادگان میں، آپ کے چمن کے پھولوں میں سب سے پہلا پھول جو کھلا وہ حضرت سیدنا قاسم علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو القاسم، اسی وجہ سے آپ بے شک اسی کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنیت ہے ابو القاسم پڑی، اور یہی وجہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نام اور کنیت کو کسی اور شخص میں جمع کرنے سے منع فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ تو جو محمد ابو القاسم یہ نام یہ رکھنے سے بھی ممانعت ہے، کیونکہ یہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، نام اور کنیت دونوں ملا کے۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ تقریباً یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک کے 3 سال بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور اظہار نبوت سے یہ تقریباً 12 سال پہلے کا عرصہ بنتا ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے آپ کی پیدائش ہوئی۔ ابھی آپ نے چلنا ہی سیکھا تھا، یعنی یعنی کچھ 1.5 سال کا، یا جو آلموسٹ ایج بتائی جاتی ہے 2 سال سے پہلے آپ کے شہزادگان کے وصال کا، تو آپ کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایک داعیہ مقرر فرمائیں، کیونکہ عمر رضاعت آپ کی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی آپ کے نام سے ہوئی، اور دوسرے شہزادے تھے جو آپ کے سب سے چھوٹے جو اولاد نرینہ میں، وہ تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً آخری اولاد تھے، اور 8 ہجری ذی الحج میں آپ کی پیدائش حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ کے وطن مبارک سے آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور ام سیف اور ایک روایت میں ام بردہ خولہ آپ جو ہیں آپ کو دودھ پلانے والی تھیں۔ ٹھیک۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح انہوں نے اشارہ بھی کیا کہ ابو رافع غلام تھے جنہوں نے آ کر بشارت دی آپ کی پیدائش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوشی میں ان کو آزاد کر دیا۔ اللہ۔ تو جب ام سیف کے یہاں آپ کی تربیت اور پرورش ہو رہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنٹینیوسلی وہاں آپ کی تربیت کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے وہاں تشریف لے کر جاتے تھے، اور وہ دن جب آپ بیمار ہو گئے اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع کی گئی، آپ تشریف لے کر گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود مبارک میں اٹھا لیا، اور وہ آپ کے تقریباً آخری یعنی ساعت تھیں، اور اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ایک باپ اور ان کی گود میں ان کا بیٹا ہو اور اس کے آخری سانس ہو تو کیا عالم ہو سکتا ہے۔ تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے، آپ کی چشمان مقدسہ سے جاری ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ لولا انہ امر حق و وعد صدق، کہ اگر یہ موت یہ حق نہ ہوتی اور یہ اللہ کا وعدہ سچا نہ ہوتا، وَإِنَّ آخَرَنَا سَيُلْحَقُ أَوَّلَنَا، کہ جو ہمارے پیچھے رہ جانے والے ہیں یہ بعد والوں سے مل جانے والے ہیں۔ فرمایا لَحَزَّنَّا عَلَيْكَ فَهُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمُحْزَنُونَ، کہ اے ابراہیم ہم آپ کی وجہ سے آج شدید حزن میں مبتلا ہیں۔ اور فرمایا کہ تبکی العین، فرمایا کہ آنکھ روتی ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہیں، وَيَحْزُنُ الْقَلْبِ، اور ہمارا دل جو ہے وہ غمگین ہے، وَلَا نَقُولُ، اور ہم کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتے، مَا يَسْخَطُ الرَّبِّ، جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والا ہو۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے جو ہمیں درس ملتا ہے جنید صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کے ان اوامر کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو کنٹرول میں بھی رکھنا ہے۔ بالکل۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے موجود، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو آج رو رہے ہیں، آپ نے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ محبت کے آنسو ہیں، میں نے جو رونے سے منع کیا ہے وہ بکا ہے، وہ بین کرنا ہے، چیخو پکار ہے جس سے روکا۔ اسی طرح پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہزادیوں میں سے ایک ہیں، اور جو پیدائش سے حضور کی شادی مبارک سے 5 سال بعد آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور اپنے خالہ زاد تھے جو ان کے ساتھ ان کی شادی ہوتی ہے ابو العاص بن ربیع۔
اسی طرح سیدہ رقیہ تھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں، اور ان کے فوراً بعد پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کر حکم دیا ہے کہ میں ام کلثوم کو رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کے عوض میں ہی حضرت عثمان غنی کے عقد میں دے دوں۔ اکبر۔ اور آخری شہزادی تھیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ دنیا میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو قیامت تک کے لیے جو اس میں نور بکھیر رہے ہیں کائنات کے اندر، اور جنت کی یعنی سردار ہیں۔ 3 شہزادے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور 4 شہزادے آپ کی جو ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، سرکار علیہ السلام کی آل پاک کا جو تصور ہے، اور ظاہر ہے وہ رہتی دنیا تک سادات کرام جو ہیں ان کا ایک سلسلہ رہے گا، اور ان کا پرتاؤ جو ہے یقیناً امت پہ رہے گا۔ سرکار علیہ السلام کی آل کی جو محبت ہے، قرآن اور احادیث بہت کیٹیگوریکل اس کے بارے میں بتلاتی ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج شاید ہم نے اس انداز سے مسلمانوں میں آل کی محبت کو ٹرانسمٹ ہی نہیں کیا جس انداز سے کرنا چاہیے۔ نتیجتاً یہ لگتا ہے کہ ہم وہ سمجھ نہیں پاتے کہ محبت کا پیمانہ ایکچول آل کے ساتھ ہونا کیا چاہیے یا ہو کیا سکتا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ جنید بھائی، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل مبارک پوری کائنات میں سب سے عظیم گھر والوں میں سے گھر والے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات ان کی عظمت و شان پہ دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آل محمد پہ سلام بھیجتا ہے، سلام علی الیاسین۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے کہا الیاسین آل یاسین ہے، اور یاسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ سلام بھیجتا ہے۔ نماز پہ ہم جن پہ درود بھیجتے ہیں وہ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جن پہ صدقے کو حرام کر دیا گیا وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور قرآن مجید ان کے بارے میں کتنی عظمت و شان کی بات کر رہا ہے۔ سارے انبیاء کہتے ہیں ما اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اپنی اس تبلیغ پہ کوئی سوال نہیں کرتے، کوئی اجر نہیں مانگتے، ان اجر الا علی رب العالمین۔ لیکن جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں تم سے کسی اجر کی بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں میری اولاد سے محبت کرنا۔ اللہ، یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ اور اس میں جنید بھائی میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ساری اولاد سے، اپنی مرضی کے چند افراد نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں، آپ کے 3 شہزادے، پھر ان کے آگے سے بیٹے، اور بالخصوص حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بچے، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن، ان سب کو بیچ میں یہ آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے جو محبت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی چادر تطہیر میں لا کے فرما رہے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اولاد ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر یہاں تک بات فرما دی، فرمایا میرے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور میرا جو امتی ان سے محبت کرے تو میرے اس امتی سے بھی محبت۔ اللہ، ایک پوری کڑی جوڑ دی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ کہیں قیامت تک میری آل سے محبت کرنے والا اپنے لیے کوئی کمی محسوس نہ کرے کہ یہ بات رہ گئی۔ فرمایا جو میری آل سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ پھر ایک اور بات بھی بتائیے نا، پھر آپ اپنی بات کنٹینیو بھی کیجئے کہ وہ جو منظر نامہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کا، کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہیں، اور ظاہر ہے اب فائنل جو ہے کنڈکٹ ہے، اور جو یوں کہہ لیجئے کہ ایک پالیسی جو ہے، ایک ڈکلیئرڈ پالیسی جو ہے، مطلب دین اسلام کی سامنے آنے والی، تو وہ جو پالیسی ڈکلیئر آپ کرنے والے ہیں اس پالیسی کے اندر آپ نے واضح طور پہ کیٹیگوریکل فرمایا، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اطاعت۔ بتائیے نظر آئیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ قرآن مجید کو بھی نہیں چھوڑنا اور میری اولاد کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کشتی نوح کہا، فرمایا جو میری اولاد کے ساتھ محبت کرے گا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا، میرے صحابہ کے ساتھ محبت کرے گا، ستاروں اور کشتی نوح کی مثال دے کر سمجھایا وہ جنت میں چلا جائے۔ اچھا، کشتی نوح کی مثال کیوں دی؟ بہت ہم تواتر سے سننے والوں کے لیے یہ جس دور میں مثال بیان ہوئی تھی اس میں سفر کشتیوں میں ہوتا تھا، اور کشتی نوح سے اس لیے مراد بیان کیا گیا کہ نجات والے افراد کشتی نوح میں بیٹھے ہوئے تھے، باقی سارے غرق ہو گئے، اس لیے کشتی نوح کے ساتھ اس کو تشبیہ دی۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے آل سنت کا ہے بیڑا پار،
اصحاب حصور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں کو بیان کر دیا کہ کسی ایک طرف نہیں ہونا بلکہ دونوں کی محبت کو اپنے سینے میں سمیٹ کر اور جنت کی راہ تلاش کرنی. اور یہ اس لیے اہم اور ضروری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ ہوا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ تو آپ نے فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سیدۃ النساء للعالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا, حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا, حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلایا. اس میں ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو اہل بیت میں شامل کیا وہ حقیقی اہل بیت ہے, اور جن کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس کائنات میں اللہ کے بعد حاکم مطلق ہے, آپ جس کو جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں جو عنایت کرنا چاہے کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمارے سامنے, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے, بالکل ایسا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تو آپ نے جس کو چاہا اپنی اہل بیت میں اپنی آل میں شامل کیا. اس میں آل جعفر ہے, آل عقیل ہے, آل عباس ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد شامل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں شامل ہیں, یعنی فاطمی اولادیں بھی اور ہاشمی اولادیں بھی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے, بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, لیکن اگلا مرحلہ تھوڑا سا کٹھن ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے یہاں اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو ماں پہ کیا بیتتی ہے, باپ پہ کیا بیتتی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, سنواؤں گا آپ کو پروفیسر صاحب سے. جناب عبداللہ علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو کیا ہوا تھا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, لوٹ کے سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے. علی و سیدتنا فاطمہ وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم سیدنا و مولانا محمد. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے یعنی شہنشاہ کائنات کے شہزادے حضرت عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. ناظرین کرام, ہماری زندگی کے اندر کئی مسائل آتے ہیں, کئی آزمائشیں آتی ہیں, کئی امتحانات آتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ جیتتا وہی ہے, یا یوں کہیے کہ جیت کی شاہراہ پر چلتا وہی ہے جو اللہ کی ہر حکم پر اور یوں کہیے کہ مشیت خداوندی پہ ہمیشہ سر جھکا کے راضی رہتا ہے, یعنی راضی برضا رہتا ہے. آپ ذرا تصور تو کیجئے صاحب, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تبلیغ کا آغاز کر چکے ہیں, یعنی اسلام کا اعلان ہو چکا ہے, اور مصائب, مسائل, تکلیفیں, امتحانات, پھر دشمنوں کی دشمنیاں اپنے عروج پر ہیں صاحب, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی ایک دم اس وقت تو کفار جو ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ دشمن بن کے جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متحد ہو کے کھڑے ہو گئے تھے. اب ذرا سوچئے صاحب, اس دوران ایک اولاد حضرت عبداللہ علیہ السلام جو ابھی مورلیس کوئی 17-18 مہینے کے ہیں وہ پردہ فرما جاتے ہیں, یعنی کتنا بڑا ٹراما ہے, کتنا بڑا امتحان ہے, کتنی بڑی آزمائش ہے. لیکن ذرا سوچئے, مختار کل ہیں صاحب, چاہتے تو اللہ سے عرض کر دیتے یا اللہ نہیں میں اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتا, نہیں میرے رب کی جو رضا ہے میں اس پہ راضی ہوں. یعنی رضا کی کتنی اعلیٰ ترین منزل ہے کہ اللہ نے بلایا, آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا اور شکوہ تک نہ کیا. ہمیں یہ بتلا دیا کہ جب تکلیف آئے, جب پریشانی آئے, جب مصیبت آئے تو کلمہ کفر منہ سے مت نکالنا, بلکہ ان کو دیکھ لینا کہ جن پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں انہوں نے کبھی اف تک نہ کیا. لہٰذا ہمیں اللہ کی مشیت میں راضی رہنا ہے. جب ہم راضی رہتے ہیں نا صاحب اور صبر کرتے ہیں جیسا کرنے کا حق ہے, پھر اللہ مراتب بلند کرتا ہے. فرینڈ صاحب ذرا بتائیے, جناب عبداللہ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ایک عجیب غم کی کیفیت میں مبتلا ہیں. اس موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ڈھارس دی, اور ظاہر ہے وہ ڈھارس صرف ان کو نہیں دی بلکہ رہتی دنیا تک جتنی مائیں ہیں, جتنے مطلب والدین ہیں, ان کو یہ بتلا دیا کہ صاحب یہ کنڈکٹ ہونا چاہیے بنیادی طور پہ مصیبتوں کے وقت. پھر ایسی آزمائشیں جب آتی ہیں تو ہم جیسے مسلمان, ظاہر ہے ہم تو کمزور ہیں بہت زیادہ, اللہ سب کو محفوظ رکھے اور سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. قرآن اور حدیث اس حوالے سے کیا پیغام دیتے ہیں, بتائیے ذرا. بہت ہی خوبصورت بات کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک تو یہ فرمایا کہ ہم کسی کو لڑکا دیتے ہیں, کسی کو لڑکی دیتے ہیں, کسی کو, اسی طرح فرمایا کہ موت بھی ہم لکھ دیتے ہیں. بالکل ایسے.
اب پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ابو القاسم ہیں، جنت اور اللہ کی نعمتیں تقسیم کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کا مرتبہ و مقام ہے، آپ کی اولاد نرینہ کو اگر زندہ رکھا جاتا تو وہ نبی ہوتی یا نہ ہوتی؟ ٹھیک، اگر وہ نبی ہوتی تو آپ خاتم النبیین نہ ہوتے، اور نہ ہوتی تو لوگوں کے تانے ہوتے۔ اس لیے پروردگار عالمین نے چھوٹی عمر میں 1 سال 7 ماہ 8 دن یا کم و بیش آپ کے صاحبزادے کو لے کر قیامت تک آنے والی آپ کی امت کو، بلکہ پوری نوع انسان کو ایک بتایا ہے کہ جو بھی آیا ہے یہاں اس کو ہوگا جانا ایک دن ہے، منہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن۔ اب آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، جن کو حضور علیہ السلام نے طیب فرمایا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے طاہر فرمایا، طیب اور طاہر کا، اب آپ کی جب اس کم سنی میں وفات ہوئی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر گویا کوہ غم ٹوٹا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک طالب علم کے طور پر کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ غم حضرت عبداللہ کی جدائی میں نہیں تھا، اچھا، بلکہ آپ یہ دیکھ رہی تھیں کہ جو ہی آپ نے تبلیغ کا آغاز کیا ہے اور جس طرح سے رنج و محن کے پہاڑ آپ کی طرف سرک رہے ہیں، کاش کہ میرا یہ بیٹا جوان ہوتا، اپنے باپ کا سہارا بنتا اور دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوتا۔ اس وجہ سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ماں بھی ہیں، اور ماں ہونے کے ناطے شہنشاہ کائنات حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ بھی ہیں۔ آپ نے بڑا عجیب نقطہ بیان کر دیا، آپ یقین مانیے میں اس نقطے کی اس وقت ٹرانسمک ہو گیا ہوں۔ یعنی یہ تو بالکل ایک ہیومن نیچر ہے کہ ایک باپ سوچتا ہے کہ میری نرینہ اولاد ہو، وہ میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے میرے کام کو، میرے کاروبار کو، میرے مشن کو آگے بڑھائے۔ تنہا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کام لیا ہے۔ یہاں بھی دیکھیں رفتوں کا کیا عالم، اللہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان باتوں کی طرف توجہ فرماتی تھی۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ کو یہ مل چکا کہ آپ کی بیوی مومنوں کی مائیں ہیں اور امت ساری آپ کی روحانی اولاد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کے لیے کوثر کا لفظ فرما کر جتنی کثرت دی وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، ڈھارس کیا دی۔ لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ حوصلہ رکھو، جب تم جنت میں جاؤ گی نا تو جنت کے دروازے پر میرا یہ شہزادہ تمہارا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ اکبر، اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر جنت میں تمہیں اس بلند مقام پر لے جائے گا جو اللہ نے تمہارے لیے مختص کیا ہے۔ اچھا، یہ سارے شہزادوں میں واحد حضرت عبداللہ علیہ السلام کے لیے ہی جملے ہیں سرکار علیہ السلام، کیونکہ وہ اعلان نبوت ہو چکا ہے۔ ہاں، یہ واحد آپ کے لیے جملے ہیں، واحد آپ کے لیے جملہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ کے صدقے قیامت تک آنے والی امت کو بھی اس سے بہت بڑی نعمت ملی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین کے اجتماع میں فرمایا کہ اللہ اگر کسی کو 2 پھول دے، ٹھیک ہے، اور وہ لے لے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کے جانے پر صبر اور شکر سے کام لے، تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے جنت کا سہارا بنیں گے، والدین کا ہاتھ پکڑے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، بالغ کے لیے پڑھتے ہیں، مرد اور عورت کے لیے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، لیکن جب بچے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اے اللہ اس کو ہماری سفارش کرنے والا اور سفارش بھی قبول کرنے والا بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ان نوروں کی بدولت ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اچھی چھوٹی عمر میں جانے والے بچوں پر اتنا غم زدہ ہونے کی بجائے صبر اور شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر توجہ رکھیں کہ یہ ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ایک سبب ہے۔ ظاہر نیچرل بات ہے، ہیومن سائیکی ظاہر کہ وہ اس کا ایک ٹراما تو ہوتا ہے، ایک تکلیف تو ہوتی ہے، وہ اس سے نکلنا بڑا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے، وہ جو بات آپ نے فرمائی کیا حسین بات ہے۔ اگر صرف ایک لمحے یہ تصور کر لیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے، جن کی ظاہر اولادیں چلی گئی ہیں، یہ گیٹ پاس ہے ایکچولی جنت کا، یہ گیا تو ہے، یہ گیا نہیں، ایکچولی یہ جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے گیا ہمارے لیے، یہ یہاں سے وہاں گیا جنت کا دروازہ کھلوانے کے لیے۔ تو پھر اس حسین تصور کو جو ہے آپ اپنے اندر بسا لیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے
پردہ فرمانے کے بعد اچھا اب چونکہ ظاہر ہے دشمن تلے ہوئے تھے اور کسی بھی طور سے چاہتے تھے کہ سرکار علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ متون کریں، لیکن وہ کیا کرتے صاحب، وہ خود ہی جو ہے مطلب لعنت کے قابل ہو گئے۔ عاص بن وائل جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مقتون نسل کہا اس نے، تو اس کے رد عمل میں سرکار علیہ السلام جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوئے، بلکہ پوری کائنات کا مالک جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا اور اس نے جو سورہ کوثر اتار دی۔ بتائیے ذرا۔ ماشاءاللہ آپ تو ایسی ایسی باتوں کی طرف اشارہ فرما دیتے ہیں۔ قرآن عظیم پورے کے پورا جو 23 سال میں نازل ہوا نا، یہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں نازل کیا، کیونکہ آپ کو پتہ نا ترتیب یہ نہیں تھی، ترتیب جس میں موجود تھا اور جس طرح نزول ہو رہا تھا وہ آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ وہ کیوں تھا کہ جب بھی کوئی اعتراض ہوتا تھا تو جواب حضور کی طرف سے آنے کے بجائے اللہ کی طرف سے آتا تھا اور وہ قرآن کی صورت میں ہوتا تھا۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 شہزادگان عادت طفولیت میں ہی آپ جنت سدھار گئے تو اس سے کفار اتنے خوش ہوئے کہ آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنانے لگے اور جا کر یہ بتانے لگے کہ جب آپ علیہ السلام کی شمع زیست ظاہری بات ہے بجھ جائے گی تو یہ جو نیا دین لے کر آئے ہیں جو ہمارے لیے ایک خطرہ ہے، یہ دین آگے لے کر چلنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ شمع بجھ جائے گی۔ تو وہ اس سے معاذ اللہ بڑے خوش تھے اس بات سے۔ ان میں ایک انتہائی بدبخت، باقی لوگ بھی تھے لیکن بدبخت نام ایک تھا عاص بن وائل سہمی کا۔ یہ نعوذ باللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں کھڑا تھا، باقیوں نے جب ان سے علیحدہ ہوا تو پوچھا کہ آپ کس کے پاس کھڑے تھے؟ نعوذ باللہ اس نے جو جملہ استعمال کیا کہ ما ذاک الابتر، کہ میں اس شخص کے پاس کھڑا تھا جو مقتون نسل ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ تو معاذ اللہ۔ اب یہ اس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ آپ علیہ السلام کو اس سے جو تکلیف پہنچی لیکن رب تعالیٰ جو دیکھ رہا تھا کہ میرے محبوب کو تکلیف دی جا رہی ہے، رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا، فوری طور پر جو سورہ الکوثر ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور الکوثر کو جو مفسرین کہتے ہیں نا، لفظ کوثر فاعل کے وزن پر، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور یہ معنی کی کثرت ہمیشہ یہ چاہتا ہے۔ تو یہاں پر رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے یہ صورت نازل کر کے فرما دیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات کی تمام بھلائیاں، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں وہ آپ علیہ السلام کے لیے خاص کر دی ہیں۔ اور اسی لیے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو یہ حوض کوثر ہے یہ تو مجھے عنایت کی گئی بھلائیوں میں سے ایک قطرہ ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ بات آپ علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہو جاتی ہے تو اب فرمایا، یعنی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے گویا کہ تھا کہ رہ گیا آپ کی اولاد نرینہ کا معاملہ، خیر کثیر تو آپ کو عطا کر دی گئی، اولاد نرینہ کا مسئلہ رہا تو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومنین ہوں گے ان تمام مومنین کے لیے آپ علیہ السلام کی جو ذات مقدسہ ہے وہ ہر چیز کی کائنات سے بڑھ کر عزیز ہے۔ خود آپ علیہ السلام کی زبان مقدسہ سے یہ اعلان فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کائنات کا کوئی شخص اس وقت تک مومن ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا جب تک اس کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر اور اس کی اولاد سے بھی بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی ذات محبوب نہ ہو جائے۔ گویا کہ یہ روحانی اولاد قیامت تک کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے اس صورت میں آپ کا یہ چشمہ تا ابد آپ کے فیض کو جاری فرما دیا۔ ارباب ذوق و شوق بزم عالم کو حضور کے ذکر سے ہمیشہ انشاءاللہ اسی طرح قیامت تک آباد رکھیں گے۔ درود و سلام کی جو روح پرور صدائیں ہر لحظہ گلشن ہستی کے لیے مجدہ بہار بن کر یہ سناتی رہیں گی جب تک رب کی کبریائی کا پرچم عرش اور فرش پر لہراتا رہے گا، اس وقت تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ایک نقطہ اور ہے نا جی کہ خیر کثیر جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں عطا ہوئی، پھر ان کی اولادوں کی صورت میں عطا ہوئی، وہ بھی تو مطلب ایک پوری خیر کثیر کی ایک شکل ہے نا۔ بے شک جی، کائنات اصل شکل تو وہی ہے، وہ جس طرح پہلے اس پہ بات ہو رہی تھی نا کہ جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ہمارے ایمان کا محور و مرکز ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تو صرف مان کا 2 ہی چیزیں لی ہیں کہ مجھے جو یہ میری آل کی محبت ہے، بس میں آپ سے اس پوری تبلیغ اور دین اسلام کے بدلے میں اس آل کی محبت چاہتا ہوں۔ لیکن یہاں پر جو بات تھی کہ اس صورت کے شان میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقطوع النسل کہنے والے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو ان کو ابتر کہتا تھا، اب تو ابتر ہوگا۔ اور ابتر کیسے ہوا کہ ان کے بیٹے تھے حضرت عمرو بن العاص، اس کا بیٹا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کیا اور ان کے جلیل القدر صحابی بنے۔ پھر ان کے آگے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا العاص، کیونکہ عرب میں یہ رواج ہے کہ دادے کے نام پر پوتے کا نام رکھا جاتا ہے، جس
طرح حضرت عبداللہ شہزادہ رسول کا نام آپ کے والد صاحب کے نام پہ، دادا کے نام پہ رکھا گیا، تو وہاں پر بھی دادا کے نام پر عاص نام تھا، عمر بن العاص کے بیٹے کا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نام کو بدل کر ان کا نام عبداللہ رکھا، تو گویا کہ اس سے العاص سے جس نے حضور کو ابتر کہا تھا، اس سے اس کی اولاد کے نام بھی چھین لیے گئے، اور قیامت تک کے لیے فرما دیا گیا کہ اب تیری ہی نسل میں سے جو تو جس دین کے اوپر اور جو فخر کر رہا تھا اس کو لے کر چلنے والا تیری نسل میں سے اس کو کوئی نہیں ملے گا، اور رہا میری نسل کا معاملہ تو اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک کے لیے اس فیض کو جاری کیا۔ یہاں بھی کریم کی کریمی نظر آتی ہے اور یہاں پہ رحیم کی رحمت نظر آتی ہے، یہاں رحمت للعالمین کی بھی رحمت نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے، مگر اس کا ایک اور پہلو دیکھیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختون نسل مطلب جو اس کو کر دیا، اس کو ابتر کر دیا، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہونا تو ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے جہاں ایمان کی دولت کی بات آئی تو ایمان کی دولت سے جو ہے اس کی نسل کو محروم نہیں کیا، محروم نہیں کیا۔ یہ دیکھیں کیسی یہ کرم ہے، یہ کرم، یہ بیسکلی کرم ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے اس در پہ آ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کرم سے سب معلوم گا کہ یہی عظمت تھی کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آخر میں اب یہ جو بنیادی طور پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کے شہزادوں کے حوالے سے، خاص طور پہ آپ کے موجودگی میں شہزادوں کا حالت بچپن میں ہی پردہ فرمانا، یعنی یہ اگر ویسے میں دیکھوں تو ظاہر ایک عام سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو مختار کولین صاحب روک لیتے، لیکن آپ نے روکا نہیں، جانے دیا، تو حکمت کیا تھی قدرت کی اس میں، ذرا یہ بتائیے۔ جنید بھائی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی شان نزول میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال عرض کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کن کی آزمائش کرتا؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی سب سے زیادہ آزمائش کرتا۔ اللہ تو ثمرات، اولاد بھی پھل ہوتی ہے، تو جب ان کو لیا، آزمائش دی، اور اس دور میں جس میں اولاد بڑا اثاثہ سمجھا جاتا تھا ان کو واپس لے لیا۔ اس تکلیف پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا وہ امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے اس لیے وصال کر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے دروازے کو بند کرنا تھا۔ یہ بڑی عام بات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیہ، اگر میرے بیٹے ابراہیم حیات ہوتے تو وہ سچے نبی ہوتے۔ اللہ۔ اور پھر بخاری شریف کی یہ میں حدیث پڑھ کے کوٹ کر کے عرض کرنے لگا ہوں، اس کی میں بات عرض کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 6194، راوی ہیں ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاش ابنہ ولیکن لا نبی بعدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو بچپن میں اللہ نے اس لیے وفات دے دی کہ آپ کے بعد زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، اور اللہ نے حضور کے بعد نبی کسی کو نہیں بنانا۔ اللہ، یہ بخاری شریف کی روایت۔ اللہ۔ اور جب نبی نہیں بنانا تھا تو بیٹوں کو بچپن میں فوت کر دیا تاکہ نبوت کا دروازہ بند ہو جائے۔ صرف سننے والوں کے لیے بات کنٹینیو کیجئے گا کہ جناب قاسم علیہ السلام، جناب عبداللہ علیہ السلام مکہ پاک میں پردہ فرما جاتے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام 8 یا 9 ہجری میں میرا خیال ہے نا، 8 ہجری میں جو ہے آپ پردہ فرماتے ہیں مدینہ پاک میں۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ میں اس طرف بھی توجہ کروانا چاہوں گا کہ وہ احباب جو اس قابل تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت ودعیت کی جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی ان کے نام لے کر فرمایا حضرت عمر آپ نبی نہیں ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بتایا، حضرت ابراہیم کے بارے میں، یہ وہ شخصیات ہیں جو نبی بن سکتے تھے، تو فرمایا میرے بعد کیونکہ نبی نہیں آنا اس لیے یہ نبی نہیں ہوں گے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ تورات کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ نے وہ جملہ بیان کر دیا جو کائنات میں سب سے آخری جملہ تھا، فرمایا عمر غور سے سنو میری بات، اگر خود موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلو گے تو سارے گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی واضح بات کہ میرے بعد نہ اب کسی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے۔ اللہ۔ اچھا، مراتب کے اعتبار سے ذرا سے ایک اور تھوڑا سا وہ بھی لوگوں کے سننے والوں کے لیے کہ مراتب کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر لیٹ سپوز فار دا سیک آف آرگومنٹ صرف ایک بات کر رہا ہوں اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے سوال ہے کہ اگر آپ حیات رہتے آپ کے کوئی بھی ایک صاحبزادے تو یقیناً ظاہر ہے چونکہ ختم نبوت آپ پہ جو ہو رہی ہے اور وہ نبی نہ ہوتے تو کیا سوال اٹھتا؟ ہاں، تو سوال اٹھتا دیگر انبیاء کی اولاد کے بیٹے
اسماعیل نبی، اسماعیل کے بیٹے اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، تو سوال اٹھتا کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عظمتیں سب سے زیادہ دی، تو یہ بات کدھر رہ گئی؟ اس لیے اس پہلو کو بھی اگر سامنے رکھا جائے، بعض لوگ اس میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اگر زندہ رہتے تو ختم نبوت زیادہ پختہ ہوتی، لیکن کیونکہ ہم تابع ہیں قرآن و سنت کے، اور حدیث شریف کہہ رہی ہے کہ ان کی وفات کا سبب یہ تھا کہ ختم نبوت کی حفاظت کی جائے۔ بس وہی بات ہے نا صاحب کہ قرآن نے کہہ دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ جو لا نبی بعدی ہے صاحب، اس کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیں، اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں، یہ دل سے اس طرح سے ادا ہونا چاہیے کہ روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دے جب آپ یہ نعرہ لگائیں لا نبی بعدی۔ بس ختم نبوت جو ہے ہمارا ایسا ایمان ہے کہ اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ دنیا کے لیے مختلف لوگوں کے لیے مختلف ریڈ لائنز ہوں گی، ہماری تو ریڈ لائن صاحب ختم نبوت ہے۔ یہاں پہ آ کے اگر بات خدا نخواستہ بگڑتی ہے تو پھر ہمارا سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو بات کرنی ہے کر لیں، اس ریڈ لائن پہ آ کے کبھی بات نہیں ہوگی۔ آئیے آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں۔ سورہ کوثر، چونکہ آج ظاہر ہے سورہ کوثر کا ذکر پاک رہا، تو سورہ کوثر کی فضیلت آپ کو بتلاتے کہ جو شخص اولاد نرینہ کی نعمت کا طلبگار ہو، سبحان اللہ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے ظاہر ہے جو چاہ رکھتے ہوں گے، وہ 41 دن تک بلا ناغہ 111 بار سورہ کوثر کا ورد کریں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح یقین کر لو کہ وہ وقت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمہارا کتنا حصہ ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کر لیجئے گا، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے گا اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ملک کے ممتاز سناخہ، سینئر سناخہ جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے، جاتے جاتے ذرا روح سے مل کے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کے چاند عبداللہ کی عظمت کو سلام، مصطفیٰ کے چاند عبداللہ کی عظمت کو سلام، ہو ختیجہ طاہرہ کے دل کی راحت کو سلام، ہو سراج نور کے اس نور پارے پر درود، ہو سراج نور کے اس نور پارے پر درود، رحمت للعالم کے گر کی طلعت کو سلام، رحمت للعالم کے گھر کی طلعت کو سلام، نو نہال باغ ہاشم کے لیے پہم درود، نو نہال باغ ہاشم کے لیے پہم درود،
حضرت عبداللہ رش کے باغ جنت کو سلام، حضرت عبداللہ رش کے باغ جنت کو سلام، سید کونین کا جو نور بھی ہے خون بھی، سید کونین کا جو نور بھی ہے خون بھی، ساجد عبداللہ کی رفعت کو کرامت کو سلام، ساجد عبداللہ کی رفعت کو کرامت کو سلام، مصطفیٰ کے چاند عبداللہ کی عظمت کو سلام، ہو ختیجہ طاہرہ کے دل کی راحت کو سلام۔